نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز و محترم و مکرم و محتشم جملہ ناظرین و ناظرات سامعین و سامعات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ نفرت جھوٹ سے کرتے ہیں. کوئی معمولی سا جھوٹ بھی بولتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تباہ پر سخت گرام گزرتا اور پریشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک سے عیاں ہوتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت شفیق اور نرم تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بدترین دشمنوں کے دل بھی بآسانی جیت لیا کرتے تھے اور وہ اپنے قلوب کی گہرائیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گرویدہ ہو جاتے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی شخص کو 3 دن تک غیر موجود پاتے تو اس کے بارے میں استفسار فرماتے. اگر وہ غیر حاضر شخص با وجہ نہ آ سکتا تو آقا علیہ السلام پرسش احوال اور خبرگیری کے لیے خود اسے ملنے تشریف لے جاتے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی شخص کو الوداع کرنے کی غرض سے مصافحہ فرماتے تو اس وقت تک اپنا ہاتھ پیچھے نہ کھینچتے جب تک وہ شخص خود اپنا ہاتھ نہ کھینچ لیتا اور رخصت کرتے وقت اس کے حق میں دعا فرماتے. میں تمہیں تمہارے ایمان، بھروسے، اعمال اور حسن خاتمہ کو اللہ کے حفظ و امان میں دیتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیب تن کیے جانے والے لباس کے بارے میں بہت محتاط تھے. اگر اس لباس میں کہیں ریشم کی موجودگی کا علم ہو جاتا تو اسے اتار دیتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونی لباس پسند فرماتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اونی جبہ مبارک تھا جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعۃ المبارک اور دیگر مقدس ایام میں زیب تن فرماتے. جب بیرون ممالک یا دیگر قبائل کے وفود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اعزاز و اکرام اور استقبال کے لیے سب سے عمدہ لباس زیب تن فرماتے اور اپنے صاحب اکرام رضی اللہ عنہم کو بھی ایسا کرنے کا حکم دیتے. آقا علیہ السلام مسواک کا ٹوتھ برش بکثرت استعمال فرماتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دندان مبارک صاف رکھنے کی غرض سے مسواک کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک صاف کیے بغیر استراحت کے لیے بستر پر تشریف نہ لے جاتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی یا مشروب پینے سے پہلے سانس لیا کرتے اور یہ فرماتے: بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. اور ہر گھونٹ نوش جاں کرنے کے بعد فرماتے الحمدللہ. تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 یا 3 سانسوں میں پانی نوش فرمایا کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی کو اس کی اصلا منبع سے پینا پسند کرتے تھے تاکہ خالصیت و شفافیت یقینی رہے. بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی شخص کو کسی خاص کنویں یا چشمے کا پانی لانے کے لیے بھیجتی اور پھر جب پانی لانے والا تعمیر ارشاد کرتے ہوئے پانی لے آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا دامن اپنی مستجاب دعاؤں اور موتیوں سے بھر دیتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہتے پانی اور سبزہ کو سکون و طمانینت یکسوئی سے بیٹھ کر دیکھنا پسند فرماتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کم خوراک تھے. اگر رات کو کھانا کھاتے تو صبح کا کھانا ترک فرما دیتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فقط اس وقت کھانا کھاتے جب بھوک لگتی اور ابھی کچھ بھوک باقی ہوتی تو کھانا چھوڑ دیتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان المبارک کے علاوہ بھی اکثر روزے رکھتے اور سب سے زیادہ نفل روزے ماہ شعبان المعظم کے رکھتے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات کئی روز تک صوم وصال یعنی سحر و افطار کے بغیر مسلسل روزے رکھتے، مگر دوسروں کو ایسا کرنے سے منع فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی چیز کل کے لیے بچا کر نہ رکھتے، اور بعض اوقات تو کئی روز تک نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے لیے کھانے کو کچھ ہوتا، اور اکثر جو کی سوکھی روٹ پر گزر بسر فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دو کھجوروں یا پھر محض پانی سے روزہ افطار فرما لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرشی زمین پر بیٹھ کر کھانا تناول کرنا پسند فرماتے، کسی کھانے کی چیز پر جھک کر نہیں کھاتے۔ نفاست و صفائی کا عالم یہ تھا کہ کھانے سے قبل اور بعد میں اچھی طرح اپنے ہاتھ مبارک دھو لینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پلیٹ میں اپنے سامنے سے کھاتے اور کبھی پلیٹ کے درمیان سے نوالا نہیں لیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی گرم کھانا تناول نہیں فرماتے تھے، یہاں تک کہ وہ تھوڑا ٹھنڈا ہو جاتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، کھانا قدرے ٹھنڈا کیا کرو، اس میں کثرت اور برکت ہوتی ہے۔ اگر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا ٹھنڈے کے مقابلے میں گرم کھانا زیادہ کھایا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا ٹھنڈا کرنے کی غرض سے کھانے میں پھونک نہیں مارتے تھے اور نہ ہی پانی پیتے ہوئے گلاس یا پیالے میں سانس لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکری یا بھیڑ کے اگلے حصے کے گوشت کو ترجیح کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانور کے بعض اعضاء کو دکھانا پسند فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانور کے بعض اعضاء کو کھانا نہ پسند فرماتے تھے۔ سبزیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو بہت پسند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کی ہر دعوت کو شرف قبولیت بخشتے اور چاہ وہ کسی غلام کی طرف ہی کیوں نہ ہوتی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پرانی جو کی روٹی کھانا پڑتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا اس وقت شروع فرماتے جب سارے شروع کر دیتے۔ کھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میزبان اور کھانے میں شریک دیگر لوگوں کے لیے خیر و برکت کی دعا فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء کے بعد بستر مبارک پر تشریف لے جاتے اور آدھی رات کو قیام اللیل یا نماز تہجد کے غرض سے بیدار ہوتے اور پھر دوبارہ فجر کی اذان تک آرام فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں سوتی مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر بیدار رہتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر مبارک اون کا بنا ہوا تھا اور بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چٹائی استعمال کرتے جو سخت زمین پر بچھی ہوتی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر آرام فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پہلوؤں پر اس کے نشان پڑ جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر مبارک تقریباً اسی طرح کا ہوتا جیسے آدمی کو اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی وضو اور دانت صاف کیے بغیر بستر پر تشریف نہ لے جاتے۔ آقا کریم اپنے چہرہ مبارک کعبہ معظمہ کی طرف کر کے اور اپنی دائیں پہلو کے بل اور دائیں ہتھیلی کو تکیے کے طور پر اپنے گالے مبارک کے نیچے رکھ کر سوتے اور سونے سے قبل یہ دعا فرماتے، اللہم بسمک اموت و احیا، اے میرے اللہ میں تیرے ہی نام پر سوتا ہوں اور تیرے ہی نام پر جاگتا ہوں۔ اس کے بعد 3 مرتبہ یہ جملہ دہراتے، مولا حشر کے دن مجھے اپنی غضب سے محفوظ رکھنا، مولا حشر کے دن مجھے اپنی غضب سے محفوظ رکھنا، مولا حشر کے دن مجھے اپنی غضب سے محفوظ رکھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تحائف دینا پسند فرماتے اور اپنے صحابہ کرام کو بھی ایسا کرنے کا حکم دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ تحائف کے تبادلہ سے باہمی محبت اور اتفاق و اتحاد بڑھنا ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے گفتگو فرماتے اور اپنے اہل و عیال کو دیکھ کر بحال کرتے تھے اور ان سے محبت و شفقت کا اظہار کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت بیعت بھی کسی خاتون کے ہاتھ تک کو بھی مس نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی باتوں سے اپنی ازواج مطہرات کا دل بہلاتے، ان کے ساتھ خوش طبعی اور خوش مزاجی سے پیش آتے، پیار محبت کرتے اور ان کے جملہ حقوق کا خاص خیال رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کام کاج میں بھی اہل خانہ کی مدد کرتے، گھر کی صفائی دھلائی، چیزوں کی مرمت اور بکری کا دودھ خود دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی گھریلو کام کو اپنی عظمت شان کے خلاف نہ سمجھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کو اپنے ساتھ باہر کھلی فضا میں لے جاتے، انہیں اور بچوں کو مخصوص مقدس دنوں کی اجتماعات میں ساتھ رکھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سفر کے لیے روانہ ہوتے، ہمیشہ اپنی ازواج میں سے کسی ایک کو ساتھ ضرور لے جاتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے کوئی بیمار ہو جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تیمارداری اور دیکھ بھال کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے لیے یخنی یا سوپ تیار کر دیتے اور فرماتے، اسے پئیں یا بیمار کے درد کو اور دل کے اداسی کو ایسے ختم کر دے گا جیسے پانی جسم کے میل کچیل کو صاف کرتا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کسی چیز کی فرمائش کرتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی انکار نہ فرماتے، بلکہ جتنی جلدی ممکن ہوتا انہیں مطلوبہ چیز مہیا کرتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کسی بھی وجہ سے پریشان ہو جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ مزید نرم اور شفیق ہو جاتے، انہیں دعا کرنے کی تلقین فرماتے، ان کا غم ختم ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں اور اہل و عیال سے بہت شفقت فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات و زیارت کے غرض سے حاضر ہوتی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اعزاز و اکرام میں کھڑے ہو جاتے، ان کے سر پر بوسہ دیتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے دوران نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر چڑھ جاتے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اس عمل پر کبھی ناراضگی کا اظہار نہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالمعموم تمام لوگوں سے محبت کرتے اور بالخصوص بچوں اور بڑے عمر کے لوگوں سے زیادہ شفقت فرماتے۔ نماز کی امامت فرماتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کی مقتدیوں کی سہولت کی خاطر مختصر فرماتے اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا نماز ادا کرتے تو اس میں طوالت اختیار فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبلغین و واعظین کو فرماتے کہ وہ طویل تقاریر اور گفتگو سے پرہیز کریں۔ طویل گفتگو کا اثر لمحاتی ہوتا ہے جو جلد زائل ہو جاتا ہے۔ تبلیغ اور مواعظ کے لوگوں کے لیے مشکل کے بجائے مختصر اور آسان بنائیں، لوگوں کو خوشخبریاں اور بشارتیں سنائیں، ایسا نہ ہو کہ انہیں ڈرا دھمکا کے اپنے اور بالآخر دین سے دور ہٹا دے، یعنی بیزار کر دے۔ نماز فجر کے وقت غربا، کنیزے اور خادم حصول برکت کے لیے پانی کے برتنوں کے ساتھ مسجد نبی کے باہر کھڑے ہو جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت سردی میں بھی ان برتنوں میں اپنا دست مبارک ڈال کر ہمیشہ انہیں برکات سے نوازتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام سے فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی بیمار ہو تو مجھے اس کی تیمارداری کرنے دیا کرو، اگر کوئی فوت ہو جائے مجھے اس کی تجہیز و تکفین میں مدد کرنے دیا کریں، اگر کسی کو کوئی خواب آئے تو اسے اپنا خواب بیان کرنے کے لیے میرے پاس آنے دیا کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔